رحمان صاحب نے اس حوالے سے جو کانفرنس کی اس میں پی ڈی ایم کا بتایا کہ جناب پی ڈی ایم ایک انتہائی سنجیدہ فورم ہے، اس کے آگے مقاصد کیا ہیں، بلکہ اس پہ بات کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو گیسٹ کا انٹروڈکشن بھی کروا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حسین احمد صاحب، سینئر رہنما تھے جمعیت علماء اسلام کے، کیونکہ یہ بھی اب ایک کنٹیسٹڈ ہے، لیکن حافظ حسین احمد صاحب ایک انتہائی پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں۔ کئی ادوار میں انہوں نے پاکستان کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اور میں نے تو جب پارلیمنٹ میں ان کو جب بھی سنا انتہائی وٹی انداز میں بات کرتے ہیں۔ حافظ حسین احمد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ میں پہلا سوال آپ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات سنا کے ہی کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم ایک سنجیدہ فورم ہے، کیا کہا مولانا صاحب نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پی ڈی ایم ایک بہت ہی سنجیدہ فورم، قومی سطح کا سنجیدہ مقاصد کے لیے قائم کیا گیا اتحاد ہے۔ ان باتوں کے لیے نہیں کہ ہم کسی عہدے پہ لڑیں، کسی منصب پہ لڑیں۔ حافظ حسین احمد صاحب، آپ نے سنا پی ڈی ایم ایک سنجیدہ فورم ہے، کیا یہ ابھی بھی ایک سنجیدہ فورم ہے، قائم ہے، اور کیا کر سکتا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ارشد بھائی۔ جہاں تک سنجیدگی کا تعلق ہے تو یقیناً اگر سنجیدگی ہمارے سیاستدانوں کے اندر ہوتی تو آج 70 سال کے بعد ہم اس طرح بند گلیوں میں اس طرح قوم کو پسانا چکے ہوتے۔ تو ہم نے جمعیت علماء اسلام میں بھی یہی بات کی تھی کہ عہدے جو ہیں وہ معاملات کو خراب کرتے ہیں، اور معاملہ بگڑا بھی اس وقت جب ہماری پارٹی نے 18 کے انتخابات کے بعد فوراً اپنا اجلاس کیا، اور واضح طور پر مولانا کو منع کیا گیا تھا کہ وہ اس قومی اسمبلی میں، جس کو وہ ناجائز سمجھتے ہیں، صدارتی الیکشن نہ لڑیں، اور اپنے بیٹے کو بھی ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن نہ لڑائے۔ اور خود مولانا کی بھی رائے تھی، اور ان کے دستخطوں سے فیصلے ہوئے چند گھنٹوں کے بعد نواز شریف صاحب نے ان کو بلایا، اور پھر وہی عہدے کی بات فرما رہے مولانا صاحب، انہوں نے جماعت کے فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے جا کر انہوں نے نہ صرف کاغذات جمع کیے بلکہ اسی اسمبلی سے الیکشن لڑا جو ہمارے اپنی پارٹی کے اندر اختلافات کی بنیاد پڑ گئی۔ اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خود پی ڈی ایم کے سربراہی کے حوالے سے بھی یہی بات سامنے آئی تھی، کیونکہ بڑی اپوزیشن پارٹی مسلم لیگ نون ہے، اور اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو ہے مولانا کو آگے کر دیا تھا۔ اور اس وقت بھی جو ساری صورتحال ہے وہ بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون خصوصاً نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم صاحبہ اور ان کے جو چند رفقا ہیں جو مسلم لیگ لندن کے بیانیہ کے حوالے سے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو لندن کے جو ساتھی ہیں وہ مل کر ایک انتخابی اتحاد بنائیں۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ باقاعدہ طور پر ایک سازش ہے، اور چند ہفتے پہلے بھی میں نے یہ بات گزارش کی تھی کہ وہ ایک سازش کے تحت پیپلز پارٹی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، جبکہ 26 نکات میں واضح طور پر لانگ مارچ الگ ایک آپشن تھا اور استعفے الگ تھے، اور اس کو باقاعدہ طور پر یہ جانتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی اس طرف نہیں آئے گی، انہوں نے ان کو ساتھ ہی منسلک اور نتھی کر دیا، تاکہ لانگ مارچ کو اگر ہم روکیں گے تو اس کے ساتھ تمام ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ ہوگی۔ اور پھر خاقان صاحب نے جس انداز میں شوکاز نوٹس کی بات کی اور اس میں جو الفاظ درج کیے گئے تھے وہ یقیناً اس انداز میں تھے کہ باقاعدہ طور پر ان جماعتوں کو دیوار سے لگا دیا جائے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک باپ کا تعلق ہے تو یقیناً اس حوالے سے بہت سے ایسی باتیں ہیں جس کے بارے میں جمعیت علماء اسلام کے سینئر ارکان کو تحفظات تھے، وہ آزادی مارچ کے حوالے سے تھے، اور پھر نواز شریف صاحب کا دولت اور دھن وہ تمام مائی باپ کے طور پر جس طرح استعمال ہوتا رہا، ان تمام باتوں پر باقاعدہ طور پر سینئر ارکان نے آواز اٹھائی، جس کی پاداش میں ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو پیپلز پارٹی اور اے این پی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ حافظ حسین احمد صاحب، آپ نے کافی تفصیل سے یہ ساری چیزیں بیان کی۔ آپ کا ماشاءاللہ اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے پاکستانی سیاست کے اتار چڑھاؤ دیکھنے کا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اتنے دہائیوں سے پاکستانی سیاست دیکھتے ہیں، بلکہ اپنے والد کے ساتھ تو بچپن سے دیکھتے آئے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کیا انہیں استعمال کر گئے، یا کہ جس دولت کی چمک کا آپ نے ذکر کیا اب اتنی ساری چیزیں آرگنائز کرنے کے لیے
اس کا بھی آپ کو کوئی رول نظر آ رہا ہے یا کہ کوئی اور مقاصد تھے پیپلز پارٹی کا آپ نے پہلے بتا دیا تھا اور پھر بالکل اسی طرح ہوا کہ نکال دیا گیا پیپلز پارٹی اور ANP کو؟ مقاصد اس میں کیا ہیں، کیوں اس طرح سے یہ سارا کچھ کیا گیا؟ دیکھیے ارشد بھائی، گزارش یہ ہے کہ آزادی مارچ کے حوالے سے ہمارے تحفظات تھے اور پارٹی اجلاسوں میں ہم نے یہ بات واضح طور پہ کی تھی کہ پیپلز پارٹی اور نے تو انکار کر دیا لیکن مسلم لیگ ساتھ نہیں آئے گی، اور وہی کچھ ہوا۔ وہ ہمارے آزادی مارچ میں آئے نہیں، بلکہ ہماری قیادت ابو غفور حیدری صاحب نے واضح طور پر اجلاس میں کہا کہ جناب JUI جان مارے گی اور وہ مار لگائیں گے، تو اس حوالے سے ہمارے اختلافات بڑھے اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کا پورا بینیفٹ جو ہے وہ حاصل کیا گیا، کیونکہ نواز شریف صاحب جس انداز میں فراڈ اور بہانہ کر ڈاکٹر عدنان اور باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ سے جو NRO لے کر وہ ادھر سے گئے تھے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، یہ اس ہمارے آزادی مارچ کا ہی شاخسانہ تھا جس سے وہ چلے گئے اور پھر 11 مہینے تک وہ خاموش رہے اور ان کی بیٹی بھی جانے والی تھی، اور اب دوبارہ جب یہ بات شروع ہوئی تھی تب بھی بیٹی کے لیے ایک چھوٹا سے آپریشن کی بات کی گئی، سرجری کی، اور پھر اسی طرف جانے لگے تھے، لیکن لانگ مارچ کے لیے خود مسلم لیگ نون تیار نہیں تھی، لیکن ملبہ چونکہ پیپلز پارٹی پہ گرانا تھا اس لیے یہ ساری باتیں کی گئی۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کو الگ کر دیا تھا تو کہاں گئی لانگ مارچ، اور کہاں گئے وہ تمام تر انتظامات، اور کہاں گئے وہ استعفے جو مولانا صاحب کے جیب میں پڑے سڑ گئے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سیاسی کھیل ہے، اور اس کی بنیاد ارشد بھائی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میں پیشنگوئی نہیں کرتا، لیکن سیاسی ورکر کی حیثیت سے میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک نئی صف بندی کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے، اور آپ مستقبل قریب میں دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون، JUI اور چند جماعتیں، جمعیت اہل حدیث وغیرہ، یہ ایک انتخابی اتحاد ڈل جائے گی۔ اس لیے اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور ANP کو کسی انداز سے اس طرح خراب کر کے نکالنا ان کی ایک ضرورت تھی۔ بالکل ٹھیک ہے حافظ حسین احمد صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج رمضان کے بعد کا بھی کچھ اعلان کیا، آپ نے کہا لانگ مارچ کدھر گئی، استعفے کدھر گئے، کیا کہا مولانا فضل الرحمان صاحب نے رمضان کے بعد کیا کریں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ PDM اپنے باقاعدہ بڑے فیصلے رمضان مبارک کے بعد کر لے گی اور اس میدان میں رہے گی، لہذا PDM کی تحریک، PDM کے رفتار اور اس کے آگے بڑھنے کا اس میں کسی قسم کا کوئی نہ کمپرومائز ہے اور نہ ہم اس میں کوئی تبدیلی لائیں گے۔ ہاں، اپنے دوستوں کو اپنے صف میں واپس لانے کے لیے ہم نے کچھ ان کے فیصلوں کا انتظار کیا۔ جی ناظرین، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے ایک لندن گروپ کا اور پنجاب گروپ کا ذکر کیا کہ کون سا نون لیگ کا گروپ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جن صاحب نے ہمیں واٹس ایپ گروپ سے نکالا ہے، میں یقین سے تو خیر نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے لگتا یوں ہے کہ مسلم لیگ لنڈن کو بہت جلدی ہے ہمیں PDM سے نکالنے کے لیے، اور مسلم لیگ پاکستان جو ہے وہ شاید ایسا نہیں چاہتی۔ جی حافظ حسین احمد صاحب، آپ نے یہ دونوں باتیں سنی اور آپ نے آزادی مارچ کا ذکر بھی کیا۔ آزادی مارچ کے دوران کیا یہ علم میں آ گیا تھا کہ بیک گراؤنڈ میں ڈیل ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کی، اور اب رمضان کے بعد جب مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ تحریک کو آگے لے کے بڑھیں گے اور یہ لندن گروپ، تو کیا واقعی آگے بڑھ سکیں گے یا جیسے آپ نے کہا صرف انتخاب بھی ایک باقاعدہ طور پہ کولیشن اس میں بنے گی؟ دیکھیے وہ تو کام آگے چل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ کو بہت جلدی ہے لندن جانے میں، اور اس مسئلے پہ کام ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب جو ہے وہ ایک صورتکار کے طور پر تھے، ہے اور وہ رہیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ طور پر یہ جو کچھ ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ANP کے ساتھ، یہ تمام مولانا صاحب کے آشیرواد کے حوالے سے ہوا ہے، کیونکہ ہم یہ بات واضح طور پر سمجھ جاتے ہیں کہ اس وقت جو بیانیہ ہے جناب شہباز شریف صاحب کا، اور اس کے لیے جو نواز شریف صاحب برادری یوسف بنے بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً جب وہ یہاں سے سدھاریں گے اور پوری خاندان وہاں ہوگا تو اس کے بعد جو بات قمر زمان کائرہ نے کی ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ تو ایک ہفتہ پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی، میڈیا میں یہ بات کی تھی کہ ایک نئی صف بندی سامنے آ رہی ہے، اور اس وقت تک تو پیپلز پارٹی اور ANP کو علیحدگی کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن لگتا یہ تھا کہ جو صف بندی ہے اس میں یقیناً مسلم لیگ نون الگ ہوگا، اور مسلم لیگ جو لندن ہے وہ اس کا جو بیانی ہے وہ اس خاندان کے وہاں پہنچنے کے بعد دم توڑ لے گا،
اور یقیناً اس کے لیے ضروری ہے کہ 23 تک صبر کیا جائے، اور اس 23 کے صبر کے لیے ہی بات ہوئی تھی پہلے، جس میں سے 50% جناب نواز شریف صاحب کی بیماری کے معاملے پہ ڈیل ہو گیا تھا، لیکن جب عمران خان کو صورتحال کا پتہ چلا تو مریم کا لندن جانا جو ہے وہ اس حوالے سے کٹائی میں پڑ گیا، اور اسی طرح 11 ماہ جو خاموشی تھی اس کے بعد دوبارہ یہ بات شروع ہو گئی تھی۔ اب دو باتیں نہیں ہو سکتی تھی ارشد صاحب، یا تو پھر لانگ مارچ اور استعفے ہوتے، یا پھر وہ ڈیل کو مکمل کرنا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں جو کوئی ڈیل ہونا تھا وہ ہوں گے، جو معاملات تھے وہ آگے بڑھیں گے، باقی جو بچے گا پھر مولانا صاحب ہوں گے۔ اور یہ پچھلے 2.5 سال سے 3 سال 3.5 سال 4 سال گزریں گے، اور یہ جو لانگ مارچ ہے وہ لانگ سے لانگ تر ہوتا چلا جائے گا، اور اسی میں نئے انتخابات کا وقت آ جائے گا، جس کے لیے باقاعدہ طور پر انڈر گراؤنڈ یقین دہانیاں لی جا چکی ہیں اور یقین دہانیاں کروائی جا چکی ہیں۔ حافظ حسین احمد صاحب، جتنی کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے یہ تمام چیزیں ہمارے عوام کو، ہمارے ناظرین کو بتائی ہیں کہ ڈیلیں کچھ رمضان میں، کچھ رمضان کے بعد، اور 2023 کا آپ نے بڑا پرٹیننٹ اس حوالے سے ذکر کیا، ساری چیزیں جو آپ کو یہ ساری چیزیں، اور ماضی میں بھی آپ جتنی چیزیں کہتے رہے ہیں وہ ماشاءاللہ سے ہمیشہ صحیح نظر ہوتی رہی ہیں، پتہ لگتی رہی ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کیا اس ساری ڈیل کا حصہ ہیں؟ اور نون لیگ جو استعفوں پہ انسسٹ کر رہی تھی، کیا وہ خود استعفے دیں گے یا کہ نہیں بیک گراؤنڈ میں ڈیلز ہی کرتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے، استعفے نہ مسلم لیگ نون دے گی، نہ مولانا صاحب دیں گے، نہ مولانا کے پارٹی کے لوگ دیں گے۔ میں نے پہلے ان کو چیلنج کیا تھا کہ کم از کم اگر آپ نے استعفے دینے ہوتے، یعنی عجیب بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا اسمبلی جو ہے وہ دھاندلی کے پیداوار ہے، پھر آپ اس اسمبلی سے صدارت کا الیکشن لڑتے ہیں، بیٹے کو ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑاتے ہیں۔ ابھی جمعہ دن مولانا فضل الرحمان صاحب اور اس کی پارٹی نہیں، پوری پی ڈی ایم نے جو ہے نا اسی جو اسمبلی ہے دھاندلی والے سے، اس سے ووٹ لیے بھی اور دیے بھی، اور جناب گیلانی صاحب کو منتخب کیا، اور ابھی پھر تمام بائی الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا۔ تو یہ کس کے آنکھوں میں دھول جھانکا جا رہا ہے؟ اس کے لیے کوئی پیشن گوئی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک جو بھی شخص کسی بھی فیلڈ میں 20-25 سال میں اس پارلیمنٹ میں گزارے ہیں، یہ باتیں بالکل واضح طور پر نظر آ رہی تھی جو کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کسی پیشن گوئی کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا صاحب کو کس نے استعفے دینے سے روکا ہوا ہے، اور مسلم لیگ نون کو کس نے استعفے دینے سے روکا ہوا ہے؟ اور پھر زبیر صاحب کی جو ملاقاتیں تھی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو انہوں نے سودے بازی کی تھی، یہ تمام باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بات طے کی تھی پیپلز پارٹی نے، تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے آدھی مارچ کو ختم کرنے کے لیے چودھری پرویز الہی اور جناب چودھری شجاعت کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ سے یقین دہانی حاصل نہیں کی تھی کہ کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے؟ کیا جناب حیدری صاحب جو ہے وہ بریگیڈیئر خالد سے اس بارے میں نہیں ملتے رہے؟ تو سوال یہ ہے کہ عجیب صورتحال ہے کہ اگر جو چیز آپ خود کریں تو وہ جائز ہے، اور کوئی اور اگر وہ کر کے دکھائے تو وہ ناجائز ہے۔ یہ ساری باتیں قوم کے سامنے موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں بالکل خاموشی ہوگی، لیکن چپ کا روزہ بھی ہوگا، لیکن اصل میں لوگ جو ہیں وہ ملاقاتیں کریں گے اور بات آگے بڑھے گی۔ اس وقت بھی کچھ صنعتکار اور تاجر درمیان میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی بات آگے چل رہی ہے مریم صاحبہ کے حوالے سے، اور اس میں کوئی ڈکی چھپی بات موجود نہیں ہے۔ اور اگر رمضان میں یہ بات طے ہو جاتی ہے اور وہ عید جو ہے والد کے ساتھ منانے کے لیے پہنچ جاتی ہیں، تو پھر مولانا صاحب جو ہے نیا پٹاری کھولیں گے، اور اس کے بعد قوم بھی دیکھے گی اور ہم بھی دیکھیں گے، اور میڈیا بھی موجود ہے، اور آپ دیکھیں گے ہماری باتیں بھی موجود ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، جتنی بھی باتیں میں نے گزشتہ 2.5 سال میں کی، اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی غلط ہو تو میں زندگی بھر سیاسی بات نہیں کروں گا۔ بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اور ناظرین، حافظ حسین احمد نے نہ صرف پچھلے 2.5 سال میں بلکہ اپنے سیاسی کیریئر میں جب بھی بیانات دیے ہیں تو اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ آپ کے لیے بھی سوچنے کا ایک مقام دے رہی ہیں، ایک نقطہ دے رہی ہیں کہ اس پہ ذرا غور کیجیے گا کہ رمضان میں اور رمضان کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے اور کون کس طرح سے ڈیلیں کرتا ہے۔ یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے
بدلا من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8 Night Helone 亚 Disney